صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صغیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ وضو کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، دوران نماز بال سنوارنا اور کپڑے سمیٹنا، دوران نماز جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنا، بلا عذر نماز عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، دوران تشہد ہاتھ پر ٹیک لگانا، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا، پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، مسجد کی آرائش اور زینت پر فخر کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، گھر میں جلتی آگ چھوڑ کر سونا، پیٹ کے بل لیٹنا، سفید بال نکالنا، حلال کھانے سے نفرت کرنا، کسی کی ہوا خارج ہونے پر ہنسنا، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا، مہمان کے لیے غیر ضروری یا استطاعت سے بڑھ کر تکلف کرنا، جس چھت پر منڈیر نہ ہو اس پر سونا، بند جوتا کھڑے ہو کر پہننا، مرغ کو برا بھلا کہنا، زیادہ ہنسنا، مریض کو کھانے پینے پر مجبور کرنا، بخار کو برا بھلا کہنا۔ صغیرہ گناہ کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ جو کرنا منع ہے وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ ایسی غلطی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن سخت الفاظ استعمال نہ فرمائے ہوں یا اظہار ناراضگی نہ فرمایا ہو، صغیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے جو آپ نے منع کی ہوں بہت ساری باتیں لیکن اس کے لیے آپ ناراض نہ ہوئے ہوں اور آپ نے سخت الفاظ نہ استعمال کیے ہوں تو وہ سب صغیرہ گناہ کی کیٹیگری میں ڈال دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نمازی کو دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ منع کیا گیا ہے لیکن اگر کسی نے رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اسے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، تو یہاں پر کس بارے میں بتایا گیا؟ چھوٹی سی حدیث ہے یہ کہ نمازی کو دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ صغیرہ گناہ میں چلا جائے گا۔ ایسی بات جسے اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہو لیکن اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ فرمائے ہوں بھی صغیرہ گناہ ہیں۔ جیسے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر کے ادا فرماتے، یعنی تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے، اور نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی اس طرح سے کرے۔ حضرت عمر بن شہیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا نور ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صغیرہ گناہوں کی چند مثالیں یہ ہیں۔ وضو کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے انگلیاں کوئی ان یوزول چھوٹے موٹے کام جو ہیں جیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، یعنی کیجولی نہیں لینا چاہیے اسے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ نماز کی حالت میں، یعنی وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
دوران نماز بال سنوارنا اور کپڑے سمیٹنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑے اور بال بھی دوران نماز نہ سمیٹیں، کیونکہ ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نمازی کو دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوران نماز جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، ہاتھ رکھ لینا چاہیے اگر جمائی آئے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کر کے اسے روکے جہاں تک ممکن ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوران تشہد ہاتھ پر ٹیک لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز میں تشہد کے وقت ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بلا عذر نماز عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، یعنی عشاء کے بعد سونا چاہیے اور عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر کے ادا فرماتے اور نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا۔ پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ حضرت قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کچھ پی رہا ہو تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی پیشاب کرے تو شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسجد کی آرائش اور زینت پر فخر کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد پر فخر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ پانی کا گلاس بھی لیفٹ ہینڈ سے نہیں پینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے اور نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گھر میں جلتی آگ چھوڑ کر سونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی آگ مت چھوڑو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنا، اندھا ہو کر نہیں لیٹنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے دیکھا تو فرمایا، یہ لیٹنا ایسا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی چیز آپ کسی کی دیکھتے تھے اور وہ صحیح نہیں ہوتی تھی تو آپ منع فرماتے تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو صغیرہ گناہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ سفید بال نکالنا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حلال کھانے سے نفرت کرنا۔ حضرت حلب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب ایک آدمی نے سوال کیا، کھانے کی چیزوں میں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے پرہیز کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کی چیزوں
کے معاملے میں اپنے دل میں کسی چیز کا شک محسوس نہ کر۔ کیا تو عیسائیوں سے مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے؟ یعنی جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں، یعنی جو حلال چیزیں ہیں انہیں ہم کھا سکتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کسی کے ہوا خارج ہونے پر ہنسنا یہ بیڈ مینرز میں سے بھی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوز مارنے پر ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا یعنی ایسی جگہ جہاں پر آدھی دھوپ آدھی چھاؤں ہو، منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور نیز فرمایا ہے کہ شیطان کی بیٹھک ہے، یعنی ایسی جگہ پہ شیطان بیٹھتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں۔ مہمان کے لیے غیر ضروری استطاعت سے بڑھ کر تکلف کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی بہت زیادہ چیزیں بنانا اور بہت زیادہ تکلف کرنا وہ منع فرمایا اس کے لیے۔ جس چھت پر منڈیر نہ ہو اس پر سونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی باؤنڈری نہ ہو، دیوار نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بند جوتا کھڑے ہو کر پہننا۔ جوتے کو بیٹھ کے پہننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مرغ کو بھلا برا کہنا، یعنی صبح صبح جو مرغہ ہوتا ہے بانگ دیتا ہے تاکہ اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے سب کا، تو اس کو برا بھلا کہنا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ زیادہ ہنسنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مریض کو کھانے پینے پر مجبور کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجنی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بخار کو برا بھلا کہنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہا کرو، بخار بنی آدم کے گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو غلاظت سے صاف کر دیتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔